بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں 3 بڑی خبریں ہیں جن پر بات کرتے ہیں، جن میں پہلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چائنا کے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں، اور تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف دوبارہ سیاست میں متحرک ہو چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ کب اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں جائیں گے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے آئی ایس آئی کے ڈی جی سعودی عرب کے دورے پہ تھے، یہ آپ کو علم ہے۔ جب وہ سعودی عرب کے دورے سے واپس آئے، 36 گھنٹے سعودی عرب میں انہوں نے گزارے، اور اس کے بعد جب وہ واپس پاکستان آئے، جب وہ واپس آئے تو اسی وقت ہی پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے۔ ان کا ایک تفصیلاً انٹرویو دنیا چینل کے اینکر کامران خان کر رہے تھے، اور اس میں بھی وہی باتیں ہو رہی تھی کہ کیا آپ اسرائیل کو کبھی تسلیم کریں گے۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ دو ٹوک یہ کہہ دیا کہ ساری دنیا بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ سب سے پہلے تو قائد اعظم بانی پاکستان، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں کس منہ سے اسرائیل کو تسلیم کر لوں کہ جب اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر ظلم کیے ماضی میں اور جو ابھی تک وہ کر رہا ہے، اگر کوئی بھی بندہ اسرائیل کو ایسے حالات میں تسلیم کرتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے خون کا سودا کر لیا گیا۔ اسی طرح سے اگر ایک سائڈ پر انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں تو دوسری سائڈ پہ کشمیر میں بھی ایسی سچویشن ہے، پھر ہمارا موقف ادھر بھی جو ہے وہ کس طرح سے ہم کہیں گے کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ دیں گے جب ہم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ فلسطین میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ کشمیر میں ہو رہا ہے، تو لہذا یہ بنتا نہیں ہے کسی صورت بھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ تو اس طرح وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ دنیا کو پیغام دے دیا اس انٹرویو میں، اور یہی باتیں تقریباً جو ہمارے 2 جرنیل سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے تھے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے بھی سعودی عرب میں یہی باتیں کی کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم کشمیر کا معاملہ جو ہے اور فلسطین کا، یہ دونوں ہمارے لیے ایک جیسے ہیں، تو ہم اگر ایک صورت میں تسلیم کرتے ہیں تو دوسری صورت میں ہمارا موقف کمزور ہو جائے گا۔ تو یہی باتیں ادھر بھی ہوئیں اور یہی باتیں ہمارے وزیر اعظم نے بھی کی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ جب یہ کھل کے پیغام سعودی عرب کو بھی مل گیا اور پوری دنیا کو مل گیا، اب سعودی عرب نے فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ پاکستان کو چھوڑ کے، پاکستان اکیلا نہیں، پاکستان کے ساتھ 3-4 ملک اور بھی تھے جنہوں نے اسی قسم کا سٹینڈ لیا تھا، جن میں ترکی، جن میں ایران اور جن میں ملائیشیا۔ تو چلیے سعودی عرب کو اگر دیکھتے ہیں کہ اس کے ریلیشن تو صرف ان جو 4 ملکوں میں نے نام لیا پاکستان کے ساتھ اچھے ہیں، باقی ایران کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ترکی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، تو ان کی تو چلو انہیں نہیں پرواہ سعودی عرب کو، لیکن پاکستان کو چھوڑ کر وہ دوسری سائڈ پہ جا سکتا تھا۔ مشکل ضرور تھا سعودی عرب کے لیے یہ فیصلہ کرنا، کیونکہ سعودی عرب ایک طرف امریکہ کے قبضے میں ہے ایک قسم کا، کہ سعودی عرب امریکی حکم جو ہے اس کو ٹالنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور امریکہ کا پوری طرح سے دباؤ سعودی عرب پہ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرو، اور جو ہی آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہو تو پھر آپ کی بادشاہت کا اعلان جو ہے وہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک محمد بن سلیمان جو ہیں سعودی عرب کے ولی عہد، ان کے لیے ایک مسئلہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ اقتدار کا بھی ہے۔ شاہ سلیمان جو ہیں ان کے بارے میں کئی طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ فوت بھی ہو چکے ہیں، اور کوئی کہتا ہے وہ انتہائی علیل ہے۔
تو ان کی ملاقات تو ان دنوں میں پچھلے کئی دنوں سے کسی سے بھی نہیں ہو رہی ہے، نہ میڈیا میں آ رہی ہے. بہرحال اس کے پیچھے جو بھی خبر ہے، اگر وہ علیل بھی ہیں، وہ بہت زیادہ بیمار بھی ہیں، پھر بھی یعنی جو امور سلطنت ہیں وہ تو چلانے کے قابل وہ نہیں ہیں اگر وہ زندہ بھی ہیں. تو اس لیے سعودی عرب کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ محمد بن سلیمان ہی چلا رہے ہیں، وہ ایز اے بادشاہ ہی وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ وہ چلا رہے ہیں، ابھی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے سعودی عرب کی بادشاہت کا، یعنی ان کی ایک اپنے خاندان کی ایک ممبران ہیں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی ہے، وہ 20-25 لوگ ہیں. ان لوگوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے تب نیا بادشاہ آتا ہے. اب اس میں ان کے اپنے کزن، اپنی فیملی کے، رائل فیملی کے جو لوگ ہیں وہ سب اگر قائل ہوتے ہیں محمد بن سلیمان پہ اور اس کو اپنے لیے اپنے ہاتھ میں یعنی ووٹ دیتے ہیں اس کو، تو تب وہ بادشاہ بنیں گے. تو ان کی بادشاہت کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اس خطرے کو اور بڑھا سکتا ہے. اس سے وہ ہر وقت ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ اب اگر میں امریکہ کو چھوڑوں تو میرا اقتدار جو ہے وہ بھی جانے کا خطرہ ہے، اور اگر میں پاکستان کو چھوڑتا ہوں یا میں اس لائن سے ہٹ جاتا ہوں اور اسرائیل کو قبول کر لیتا ہوں تو پھر میرے لیے اسلامی ملکوں میں سب سے پہلا تو پاکستان جو ہے اس کی طرف سے میرے لیے مشکلات آئیں گی، اور پاکستان کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں تو ان کو بھی چھوڑنا سعودی عرب کے لیے بھی مشکل ہے اور پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے. تو لہذا ناظرین، جب یہ ساری سچویشن سعودی عرب کے سامنے آ گئی اور وہ باتیں جو ہمارے جرنیلوں نے وہاں پہ کی ہیں وہ نہ تو کسی میڈیا میں آئی ہیں، ہم اندازہ ایک لگا سکتے ہیں کہ کیا باتیں ہوئی ہوں گی، اور اندازے کے مطابق ہر صحافی، ہر جو عقل و شعور رکھنے والا بندہ ہے سیاست سے، جس کو بھی تھوڑا بہت سیاست کا نالج ہے، جو لوگ تجزیے کرتے ہیں وہ اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. یعنی وہ جو ان کی ادھر ملاقات ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس کے لیے کوئی وہ پریس ریلیز تو جاری نہیں کی گئی. تو اپنے اندازے کے مطابق جو باتیں ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ سعودی عرب نے ہمارے آرمی چیف کو بلا کے اپنی سیکورٹی جو ہے اور جو اپنے اس کے تحفظات تھے، جو محمد بن سلمان کے لیے جو مشکلات پیش آ سکتی ہیں امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، وہ ساری جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. اور جب یہ ڈسکس کرنے کے بعد پاکستان نے انہیں حوصلہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ سٹیپ لے جاتے ہو، اگر آپ انکار کر دیتے ہو امریکہ کے سامنے کہ میں کسی صورت بھی میں اسرائیل کو نہیں مان سکتا، میں سربراہ ہوں اسلامی ملکوں کا، تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ پاکستان آپ کے ساتھ ہوگا، پاکستان کی آرمی آپ کے ساتھ ہوگی. یہ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کی تسلی جو ہمارے آرمی چیف نے سعودی عرب کو دی ہے، اور پھر جب سعودی عرب نے یہ عمران خان کا بھی دو ٹوک موقف سن لیا تو پھر اس میں حوصلہ پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے اسی وقت جب آرمی چیف واپس آئے اور عمران خان کا انٹرویو ٹی وی پہ چل چکا تھا، تو عین اسی وقت سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ تھے جرمنی کے شہر برلن میں. تو وہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی بڑی خبر ہے اور بڑی خوشی والی خبر ہے کہ سعودی عرب میں یہ ہمت آئی اور سعودی عرب نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا، جب تک ان کے مقبوضہ علاقے نہیں چھوڑتا، جب تک وہ 1967 میں جو ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور جنگ سے پہلے فلسطینیوں کے جو علاقے تھے، جب اسی سٹیٹس پر وہ دوبارہ واپس نہیں آ جاتا، یعنی وہ علاقے جو ہیں ان کو واپس نہیں کرتا، تب تک سعودی عرب نے کہا کہ ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو مانیں. تو ایک تو یہ بڑی خوشی والی خبر تھی جو میں نے آپ کو دی. اب دوسری خبر دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی آج چائنا کے دورے پہ روانہ ہو چکے ہیں، اور ناظرین یہ چائنا کے دورے پہ انہیں روکنے والے سعودی عرب بھی تھا پہلے، لیکن اب تو نہیں. پہلے کی سچویشن تھی کہ سعودی عرب بھی روکتا رہا ہے، لیکن امریکہ اس میں ہے. سعودی عرب کے ذریعے سے بھی امریکہ ہی کہلواتا تھا، اور
یہ بات ثابت بھی ہوگی کہ جب شاہ محمود یہاں سے روانہ ہونے لگے ہیں تو اسی وقت امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مائک پومپیو کا فون آ گیا شاہ محمود قریشی کو، اور اس فون میں انہوں نے جو پہلی بات کی وہ یہی کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ چائنا کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دو، آپ چائنا کے دورے پہ نہ جاؤ۔ شاہ محمود نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ یہ دورہ ہم منسوخ کریں۔ شاہ محمود نے یہ کہا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، آزاد پالیسی ہے ہماری، ہم اپنے آزاد فیصلے کریں گے، جس طرح کہ آپ لوگ آزاد ہو، آپ اپنے فیصلے آزادی سے کرتے ہو، اسی طرح پاکستان بھی آزاد ملک ہے اور وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات شاہ محمود نے مائک پومپیو سے یہ کی کہ کشمیر کے معاملے میں جو ظلم و ستم کشمیر میں ہو رہا ہے، اور مودی جو ہے جس طرح سے اس نے 1 سال سے کرفیو لگایا ہوا ہے اور جو ان کے حقوق ہیں کشمیریوں کو اس کو پامال کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ، تو اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کرتے، لیکن آپ کوئی کردار اس میں ادا نہیں کر رہے۔ تو ایک بات شاہ محمود نے ان سے یہ کی۔ دوسری جو بات ایک اور ہوئی، مائک پومپیو نے پاکستان کی ایک معاملے میں تعریف یہ کی کہ افغانستان کا جو معاہدہ ہوا ہے اور جو امن معاہدہ افغانستان میں ہوا ہے اس میں پاکستان کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے۔ تو یہ باتیں شاہ محمود کی اور امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے ان کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ اس سے ناظرین یہ خوشی والی بات ہے کہ پاکستان اب آزاد خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اپنا چکا ہے، اور اپنی آزادی سے، اپنی خوشی سے، اپنے ذہن سے وہ اپنے ملک کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ بات بھی دنیا کے سامنے آ گئی۔ شاہ محمود کا اس طرح سے جانا، یہ ہماری آزاد پالیسی جو ہے اس کی ایک علامت دنیا نے دیکھ لی۔ یہ دوسری بڑی خبر تھی۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے اس نے پہلے جس طریقے سے ڈرامہ رچا کے بیماری کا تو وہ بہر گیا، یعنی سب کی آنکھوں میں دھول اس نے ڈالی، عدالتوں کی آنکھوں میں بھی اور حکومت کی آنکھوں میں بھی دھول ڈال کے، تو سب کے ساتھ فراڈ لگا کے بیماری کا بہانہ بنا کے وہ انگلینڈ گیا۔ لیکن پہلے تو بیماری کا بہانہ تھا، خاموش رہا، لیکن اب اس نے وہ خاموشی توڑ دی ہے۔ اور یہ خاموشی جو ہے یہ کیوں ٹوٹی، کیسے ٹوٹی؟ اس میں عارف حمید بھٹی ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ اب وہ دوبارہ جو ہے وہ سیاست میں ان ہو گیا۔ امریکہ نے اس کو ایک تھپکی دی ہے اور اسے کہا ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ جو تھپکی، یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ امریکہ نے اس کی ہے۔ یہ خبر ہے عارف حمید بھٹی کی، اب یہ اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے یہ وہ عارف حمید بھٹی جانے، لیکن آپ اپنے ذہن سے اس میں آپ سوچ سکتے ہو کہ کیا یہ خبر سچی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات تو اس میں نظر آتی ہے کہ یہ مسلسل خاموش تھا نواز شریف، اور یکدم اب اس نے پچھلے 3-4 دنوں کے اندر 2 دفعہ فون کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور آج جب شاہ محمود قریشی چائنا روانہ ہو رہا تھا اس وقت فون کیا ہے اپنی بیٹی مریم نواز کو، اور انہیں یہ سمجھایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، اور اے پی سی جو ہے اس کا اجلاس مولانا فضل الرحمان بلائیں گے تو جیسے وہ کہتے ہیں وہ کرو۔ ناظرین، یہ 3 بڑی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ موجودہ صورتحال جو حالات حاضرہ کی وہ میں نے ساری آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ نظر رکھیں گے، اور جو خبریں آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تو بہت شکریہ ویڈیو سننے کا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند ہو اور اچھی لگے اور آپ سمجھتے ہو کہ اس ویڈیو میں کوئی انفارمیشن ہے ہمارے لیے جو فائدہ مند ہے، تو آپ اسے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور میرے چینل کو اگر آپ پسند کریں تو آپ اسے سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا نشان جو ہے اس کو دبائیں، تاکہ میں جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو بناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔